الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ آج کے ہمارے مدرسہ اسلامیہ اشاعت العلوم مولانا میں تمام تشریف لانے والے مہمانان کرام، ہمارے جمعیت کے قائد امیر شریعت رابطہ مدارس اسلامیہ کے راجستھان کے صدر عارف باللہ، مہمان خصوصی قاری محمد امین صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو دراز فرمائے۔ اسی طرح حضرت مولانا محمد عمر صاحب اور گجرات جمعیت علماء گجرات کے جنرل سیکریٹری مولانا عمران صاحب، مولانا امین صاحب دارالعلوم مٹھے کے تلا کے ذمہ دار، اور تمام ذمہ داران کرام جو یہاں تشریف لائے ہیں، ان سب کا میں استقبال کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کے اس مدرسے کے پروگرام میں ہمارے علماء کرام حضرت مولانا عمر صاحب نے تاثرات بیان کر دیے۔ اس کے بعد میں ہم ان کے ہاتھوں سے تعلیم اور تربیت پانے والے لوگ ہیں، اس کے بعد میں کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ ہم ہمارے مہمان کرام جو خطیب لوگ ہیں ان کو سنیں گے۔ میرا تو صرف ایک پیغام اور ایک بات میں میرے ذہن میں وہ کہنا چاہتا ہوں، ہم لوگ جو کام کرنے والے ہیں اس کی ہم لوگ جھجنے والے ہیں، ہمیشہ اپنے ادارے کے لیے، اپنے مدرسے کے لیے جھجتے رہتے ہیں، محنت اور جد و جہد میں لگے رہتے ہیں۔ لوگ اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں، ہم کچے چھپر سے شروعات کرتے ہیں، شروعات کرتے ہی مدرسہ چلانے والا جو ہوتا ہے یا ادارہ چلانے والا جو ہوتا ہے یا اسکول چلانے والا جو ہوتا ہے، وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری قوم اور امت اور سماج کی لے کے اٹھتا ہے، اور اسی کے ساتھ جیسے ہی ادارہ شروع کرتا ہے بہت سا اسٹاف اسے رکھنا پڑتا ہے، بہت سارے اسٹاف بن کر کے وہ افراد کو تیار کرتا ہے، اس کے بعد میں ایک ادارے کھڑے ہوتے ہیں جو سماج کی بہت ساری ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ ان اداروں کو قائم اور آباد رکھنے کے لیے ہمیشہ آپ لوگوں کے تعاون کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمارے نزدیک اور ہماری نظر میں 10 روپیہ مدرسے کی حمایت کرنے والا، اس کی بھی اتنی اہمیت ہے، اور ہزاروں اور لاکھوں میں اگر امداد کرنے والا ہو، ہم بھی اسے یہ کہتے ہیں آپ اللہ کے لیے چاہے 10 روپے دیں، اس کی بھی ہمارے یہاں قدر و قیمت ہے۔ اللہ کے لیے 1 لاکھ روپے دیں گے، اس کی بھی ہمارے یہاں قدر و قیمت ہے۔ آپ کا پسینے سے نکلا ہوا جو پیسہ ہے وہ ان معصوم بچوں پہ خرچ ہوتا ہے، اسی سے قرآن پاک کی تعلیم اور اس کی اشاعت ہوتی ہے۔ آج آپ کے پسینے سے نکلا ہوا پیسہ ہمارے سفیروں نے ایک گھر گھر گھوم پھر کر کے اکٹھا کیا، اسی کا ہی نتیجہ ہے آج آپ کو مولانا کے اندر ہی نہیں، اس پورے علاقہ ریگستان کے اندر، باڑمیر کے علاقے کے اندر آپ کو گھر گھر کے اندر حفاظ کرام کی تعداد ملے گی، علماء کرام کی بڑی تعداد ملے گی۔ یہ صرف اور صرف آپ کے پسینے سے اور آپ کے کھیتوں سے نکلا ہوا اناج، آپ کی محنت کا جو ہے اسی کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اسی لیے میرا عرض یہ ہے کہ ہم لوگ جو محنت کر رہے ہیں، آپ کا پسینے کا پیسہ اور دانہ جو ہے اسی سے انشاءاللہ آگے ترقی ہوتے رہی۔ آپ اداروں کے ساتھ ہمیشہ اپنی فراخی دل کے ساتھ اپنی گنجائش کے مطابق مدد کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان اداروں کو اور ان اداروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آباد رکھیں گے۔ کل مولانا رات کو مدینہ العلوم گاگریہ میں پروگرام تھا، مولانا عبدالکریم جائیڑو والے تھے، انہوں نے ایک بات بتائی تھی، میں ان کا بھی بات کو دہرانا چاہتا ہوں۔ مولانا عبدالکریم صاحب نے کہا، پہلے بھی ہمارا ایک پروگرام تھا ابے کا پار، وہ آواسی اسکول کے ادگھاٹن کے موقع پہ، وہ امین صاحب بھی تھے، تو عبدالکریم نے کہا کہ ہمارے مدارس والوں نے جھجتے ہوئے، گرتے پڑتے، محنت کرتے ہوئے
2 रुपये से लेकर 5 रुपये से लेकर चंदा किया, और चंदा करते करते हमने उम्मत की बहुत बड़ी ज़रूरत, जहाँ जनाजे पढ़ाने वाला नहीं मिलता था, निकाह पढ़ाने वाला नहीं मिलता था, आज हर घर के अंदर हुफ़ाज़ इकराम मिलेंगे, उलमा इकराम मिलेंगे। लेकिन दूसरी ज़रूरत जो थी कि हमारे लोग हर तहसील में होते, हर स्कूल में हमारा टीचर होता। हमारे गांव की स्कूल है 12वीं तक हो गई, लेकिन हमने अपने अफराद खड़े नहीं किए, हमारे बच्चे वहां तक नहीं पहुंचे, इसका भी कोई न कोई जिम्मेदार है। उलमा इकराम ने इदारे खोल के तालीम के नाम पे पैसे इकट्ठे किए तो अफराद भी दिए, उलमा इकराम की जमात खड़ी की, लेकिन मैं इस बात को ये मानता हूँ हमारे सियासतदान लोग हैं वो इस बात में गुनहगार हैं। आवाज़ तो जरूर कहते हैं बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन आप गौर से देख लो, आपको गांव का पटेल जो है या सरपंच जो है उसके बच्चे 5वीं पास मिलेंगे, 8वीं पास मिलेंगे, ग्रेजुएशन उन्होंने भी नहीं किया, कंपटीशन में वो भी नहीं आए, काबिल वो नहीं बने। अगर हर गांव के जिम्मेदार के आदमी काबिल बनते, कंपटीशन में आते, तो हजारों बच्चे हमारे वहां भी निकल जाते। मैंने अमीन साहब की जबान से कई बार सुना है, वो ये तो कहते हैं कि 21 ग्राम बच्चा 21 तहसीलें हैं बाड़मेर जिले के अंदर, और उसमें एक भी बाबू नहीं है मुसलमान, एक भी मुसलमानों का बाबू नहीं है। ये बात तो सही है, लेकिन आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? हमने उसके लिए क्या फिक्र की? हमारे सियासतदानों ने क्या फिक्र की? हमारे के समाज के लोगों ने क्या फिक्र की? मेरे भाइयों, ये भी एक फिक्र करने की बात है कि दुनिया में मौलाना वली मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह का मैंने एक मकूला पढ़ा है, बात लंबी हो जा रही, मैं ख़त्म कर रहा हूँ। मौलाना वली मोहम्मद साहब की किताब लिखी हुई है, उसमें उन्होंने लिखा है कि दुनियावी तालीम की मुखालफत करना जहालत है, दुनियावी तालीम की मुखालफत करना जहालत की मदद करना है, कि हमें दीन की तालीम भी हासिल करनी है, दुनियावी तालीम की मदद करनी है, मुखालफत नहीं करनी है। हमें उन लोगों की भी ज़रूरत है, और बहुत सारी लंबी बातें हैं। बहरहाल दीनी तालीम के साथ साथ हम अपने बच्चों को दुनियावी तालीम में लगाएं, उसके अंदर आए। आज हर जगह हर ग्राम पंचायत में 12वीं तक स्कूलें हो गई, हम हमारे 2 बच्चे वहाँ तालीम हासिल करें, 2 बच्चे वहाँ तालीम हासिल करें। ये बात ज़रूर है कि तालीम पे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। बहरहाल आप लोग नियत करोगे सच्चे दिल के साथ, अल्लाह आपकी मदद करेगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत ही कीमती नसीहतें हज़रत मौलाना ने हम सबको। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।